بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور یہ پروگرام جس طرح سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس میں ہم مختلف علماء کرام کے ساتھ گفتگو کریں گے مختلف موضوعات پر، تو آج اس پہلے پروگرام میں ہم نے مولانا فساد حیدر صاحب کو اپنے پروگرام میں بلایا ہے۔ آغا آپ کو سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے بعد آج جو اس پروگرام کا موضوع ہے عزیزان محترم وہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کس انداز میں کریں، اور یہ اسلامی تعلیمات کا یہ جو چینل ہم نے بنایا ہے اس کو کس طرح سے ہم اسلامی تعلیمات کو فروغ دے سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس میں اسلام کی خاطر کس طرح سے اقدام اٹھانے چاہیے۔ اور عزیزان محترم ہم پہلا سوال جو آغا صاحب سے کریں گے وہ یہ ہے کہ آغا صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ بچوں کی تربیت کس انداز میں کرنی چاہیے روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں، اور کس انداز میں ہمیں اسلام یہ تنبیہ کرتا ہے، اسلام ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کس طریقہ کار سے کر سکتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے میں مولانا زعیم عباس صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں راہ حق پروگرام میں مدعو کیا، اور اس کے بعد میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے پروگرام کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو مزید اس طرح کے امر بالمعروف کرنے کے لیے مزید اس راہ پر گامزن رکھے اور آپ کو کامیاب کرے۔ آپ نے سوال کیا کہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی جائے۔ آپ نے جیسا کہ سوال کیا کہ پروردگار قرآن میں کیا کہتا ہے اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے والدین کو اور معاشرے کو بتایا ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے، تو سب سے پہلے ہم جب بھی کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یا تو قرآن سے بات لیتے ہیں یا تو ائمہ اہل بیت کی احادیث سے کام لیتے ہیں۔ یعنی معاشرے کے اندر، ہماری اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا پہلو یا بڑے سے بڑا پہلو اگر ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو قرآن مجید میں کیا ہے، پروردگار نے دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا، قرآن مجید انسانی زندگی کا ایک مکمل اصول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے صرف تاریخ کے بارے میں بتایا یا واقعات کے بارے میں بتایا، انبیاء کے بارے میں بتایا، نہیں، بلکہ قرآن ایک مکمل ہدایت ہے۔ تو آپ کو اگر وہ ایک بات ہے نا کہ مشہور ہے قرآن کے لیے کہ قرآن مجید کے اندر آپ کو ہر خشک و تر کا ذکر ملے گا، تو یہ کس طرح ناممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے اولاد کی اور اپنے معاشرے کے اندر چھوٹے بچوں کی تربیت کے بارے میں نہ ملے۔ تو پروردگار سورہ تغابن میں فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی پروردگار کہنا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں آزمایا تمہارے اموال یعنی مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔ اب یہاں پر فتنے کا مطلب وہ فتنہ نہیں ہے، یعنی نیگیٹیوٹی نہیں بتا رہا خدا۔ فتنہ کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے بہرحال یہ مشکلات ہیں مال کو لے کر اور اولاد کو لے کر، اور جب پروردگار یہ کہہ دے کہ آپ کے لیے یہ دونوں چیزیں فتنہ ہیں تو آپ کو یقیناً اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ آغا صاحب آپ نے کافی اچھے طریقے سے اس سب کو ایلوبریٹ کیا، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے ادیان میں اس چیز پر کافی کام کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ مختلف قسم کی کتابیں لکھی گئی ہیں، مختلف قسم کے اقوال ہیں، ان کے اپنے اجداد کی، ان کے اپنے بڑوں کے بھی اقوال ہیں۔ ہمارے دین میں دیکھا جائے، دین اسلام میں تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی احادیث ملتی ہیں، لیکن اگر ہم معاشرے کی طرف نگاہ کریں تو کیا ایسی وجوہات ہیں کہ یہ سب چیزیں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی؟ ایسی کون سی خاص وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی اور لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ تمام ادیان کے اندر اور بہت سارے مصنفین نے اس کے اوپر کتب اور منابع جمع کیے ہیں، اس کے باوجود بھی معاشرے کے اندر یہ تربیت مؤثر کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر بات یہ ہے کہ یہ چیز نہ صرف اولاد کی تربیت کے اندر ہے، باقی دیگر ایسی چیزیں معاشرے کے اندر ہیں کہ وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، مؤثر نہیں ہو رہی، ہماری شادیوں کو لے کر، ہماری فرہنگی اور امور کو لے کر، کہ سارے وہ امور قرآن کے اوپر نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اسلامک فیملیز یا ایجوکیٹڈ فیملیز ان کو عمل میں لا رہی ہیں، لیکن ویسا نتیجہ نہیں پا رہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ کیا قرآن غلط ہے یا ائمہ کی احادیث غلط ہیں یا وہ مصنفین جنہوں نے اتنی محنت کی اور منابع اکٹھے کیے وہ غلط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں غلطی کہاں آتی ہے؟ اس میں غلطی یہاں آتی ہے کہ جب ہم خدا کے ان اصولوں کو کہ جو خدا نے مصحف کے ذریعے ہم تک پہنچائے، یعنی قرآن مجید، ان کو ہم وہاں سے بھی لے رہے ہیں، اور جو دوسری نیگیٹیویٹیز ہیں یا جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں ہم ان کو بھی مکس کر رہے ہیں۔ مثلاً ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے محلے کے اندر ہماری ایک فیملی، مثلاً بچوں کی تربیت کے حوالے سے چونکہ بات ہے، تو ہماری فیملی کے اندر مثلاً ایک بات ہم نے قرآن سے لے لی کہ اولاد اور بچے مثلاً فتنہ ہیں، یا مثلاً بچوں کی پرورش اچھی کی جائے، بہت سارے منابع کی طرف سے ہمیں یہ ملتا ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو یعنی اپنے خانوادے کے اندر لاتے ہیں۔ لیکن دوسری ہی جانب ہمارے ہی گھر کے اندر سوشل میڈیا بھی موجود ہے۔ ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر سے لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں کس طرح سے بچے ہیں، یا مثلا پوری دنیا میں چاہے ان بچوں کی تربیت ہے یا نہیں ہے، ہر طرح کا پازیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی، تو وہاں سے جب سب کچھ ہمارے دماغ میں ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے تو ہم ان تمام اصولوں کو اکٹھا کر کے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ایک طرح کا مکسچر بن جاتا ہے۔ جب آپ خالصتاً قرآن کے اصول کو لیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے گھر کے اندر اس تربیت کے منفی اثرات آئیں۔ اچھا آغا جان، آپ نے کافی اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اقوال کی غلطی نہیں ہے، اس میں مصنفین کی غلطی نہیں ہے، ائمہ معصومین کی یا قرآن کے اقوال کی غلطی نہیں ہے، معاشرے کو ہمیں امپلیمنٹ کرنے کا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، اور سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، ہمارے بچے زیادہ تر جو ان کی رغبت ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ جانتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے نقصانات بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس سے باور نہیں ہیں فی الحال۔ تو آپ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کو کس طریقے سے اس کی پازیٹیو سائڈ اور اس کی نیگیٹو سائڈ کو تھوڑا سا ہمارے لیے بیان کریں؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ کس طرح سے نئے جوانوں کو اور بچوں کو سوشل میڈیا کے اتنے بڑے میدان سے باز رکھا جائے یا صرف ان تک پازیٹیوٹی کو پہنچایا جائے۔ یعنی جب پیرنٹس خود جوان ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا مثلا ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دور اور ہوتا ہے، اس وقت کے دور کے تقاضے اور ہوتے ہیں، ان کے اندر گیجٹس اور ہوتے ہیں، میں آسانی سے سمجھاؤں اگر آپ کو۔ لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ایک خانوادگی اور زندگی کے اندر سفر کرتے ہیں تو پھر یہ پروردگار کا قانون ہے کہ پھر ان کی بھی اولاد آتی ہے آگے، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اس کی جنریشن کے حساب سے سمجھیں، بلکہ یہ نہ کہ آپ اپنے دور کو یعنی مثلاً آپ 10 سال بعد یا 15 سال بعد کے دور کے تقاضے تبدیل ہو چکے ہیں اور چیزیں بہت ساری چینج ہو چکی ہیں، آپ اپنے پرانے والے دور کے حساب سے تقاضے کریں اور اس حساب سے آپ فرہنگ کو لے کر چلیں اور اپنے بچے کو ٹریٹ کریں۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو آپ پر نتیجہ واضح ہوا تھا، نتیجہ کوئی اور نکلے گا۔ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا میدان ہے، اس کے اندر دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس طرح کی ذہنیت کے لوگ آپ کے آس پاس ہیں۔ مثلاً بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا جیسے پاورفل میدان کو، یعنی ایک یہ بہت پاورفل پلیٹ فارم ہے 2024 کا یا 2023 کا، ایک بہت پاورفل پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کو اس طرح سے عمل میں نہیں لایا جا رہا۔ مثلاً ہماری ذہنیت کیا ہے، ہماری پاکستانیوں کی ذہنیت کیا ہے؟ ہم اگر جا کے مثلاً سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جائیں اور دیکھیں، انسٹاگرام، مثلاً فیس بک، یوٹیوب، ابھی ایک آپ کے سامنے ٹک ٹاک ایک بہت مشہور ہوا ہے سوشل میڈیا، آپ وہاں جا کر ہمارے پاکستانیوں کی ذہنیت دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کسی معاشرے میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس طرح کے لوگ معاشرے میں نہیں پائے جاتے، اس طرح کے لوگ بیابانوں میں پلے بڑے ہیں یا جنگلوں میں، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن اس طرح کے لوگ ایسے لگتا ہے کہ جنگلوں میں پلے بڑے ہیں، یعنی انہوں نے کبھی کسی جامعہ کا یا مدرسہ، یعنی جس کو آپ اسکول کہتے ہیں، اس میں انہوں نے تعلیم ہی حاصل نہیں کی۔
یعنی اس حد تک ہماری ذہنیت جا چکی ہے. تو جب تک ہم اپنی پوری قوم کی ذہنیت کو مل کر نہیں بنائیں گے تو ہم اپنے بچے کو اس طرح کے پلیٹ فارم سے پازیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کر جا سکتے. مثلا میں نے اپنے بچے کو سوشل میڈیا کا کوئی گیجٹ دے دیا تو جب وہ اس کو کھولتا ہے تو اس کے جو آئی پیز ہیں وہ اسی ایریا کے اسی قوم کے آئیں گے. تو ہماری قوم کی ذہنیت ہی ایسی ہے آپ جانتے ہیں. تو میں اپنے بچوں کو کیسے نیگیٹیوٹی سے بچا سکتا ہوں؟ لہٰذا یہ ایک پورے معاشرے کا اور پوری قوم کا فرض ہے کہ وہ جس طرح سے ماشاءاللہ آپ پروگرام کر رہے ہیں اس طرح سے پروگرام کرنے چاہیے اور لوگوں تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہنچانا چاہیے کہ وہ ان کا ذہنی لیول، آپ اور قوموں کا دیکھیں، ذہنی لیول کو آپ اپ کریں تو وہ پھر ایسی کریٹیوٹی کو سوشل میڈیا پر لائیں گے کہ جس سے بچے آگے آنے والا فیوچر ترقی کرے گا. ماشاءاللہ آغا جان، آپ نے کافی اچھے طریقے سے اس بات کی توضیح دی ہے کہ سوشل میڈیا کے آج کے دور میں کس طرح کے نقصانات پائے جاتے ہیں اور کس طرح کی اس کی پازیٹیو سائڈ بھی آپ نے دکھائی ہے. تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے یہ عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ پروگرام لے کے آئے ہیں رائے حق کے نام سے، جس میں ہم مختلف علماء کرام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشاں ہیں، تو اس طرح سے اور کون سے طریقہ کار ہیں کہ جن کے ذریعے سے عام عوام بھی دیکھیں، ہر کسی کے پاس یہ سیٹ اپ، یہ چیزیں پرووائڈ نہیں ہوتی، تو عام عوام کا کیا حق بنتا ہے اس چیز میں کہ وہ کس طرح سے اسلام کی تبلیغ کرے، اسلام کی ترویج کرے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرے، اسلام کی تعلیمات پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرے. دیکھیں 2024 میں تو یقیناً بغیر کسی مبالغے کے سوشل میڈیا ہی واحد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس سے آپ کسی بھی قسم کا پیغام ہر انسان تک پہنچا سکتے ہیں. یہ واحد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. لیکن ایک اور بھی پلیٹ فارم ہے کہ جو پروردگار نے اور سنت رسول خدا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ ایک شخص دوسرے شخص تک اس بات کو، اس پیغام کو، اس امر بالمعروف کو کیسے پہنچا سکتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور آپ کو اسے واضح ہو جائے گا. جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا تو بہت سارے ممالک کے اندر یہ بات اٹھی تھی کہ یعنی روحانیوں نے اور اسلام کی طرف سے مدرسے کے پڑھنے والے علماؤں نے ایک اتنے بڑے ملک میں انقلاب لایا ہے. تو بہت ساری جگہ چیمی گوئیاں ہونے لگیں. تو ہمارے پاکستان سے بھی ایک جرنیل ضیاء الحق صاحب امام خمینی کے خدمت میں تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ آقا میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے ملک میں انقلاب لے کر آؤں، یعنی میں اپنے ملک کو اسلامی مملکت بنانا چاہتا ہوں. تو میں کس طرح سے اس اصولوں کو اور اسلام کے قوانین کو اپنے ملک کے اندر صادر کروں. تو امام خمینی نے کہا کہ سب سے پہلے تم اپنے اس 6 فٹ کے قد کے اوپر اسلام نافذ کرو. یعنی دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد اپنے ملک کے اندر اسلام نافذ کیجیے گا. یعنی سب سے پہلے آپ کے کردار کے اندر اور ظاہری تصویر کے اندر اسلام نافذ ہونا چاہیے. جب وہ وہاں پر اسلام نافذ ہوگا، معاشرے کا ہر فرد، یعنی آفس مین، یعنی اسکول ٹیچر، یعنی انجینئر، جو معاشرے کے اندر پروفیشن ہیں اور وہاں پر ایک اہم کردار رکھتے ہیں، انہیں اپنا ظاہری تصویر ایسی بنا کے رکھنی چاہیے کہ آنے والے مستقبل کے وہ بچے کے جو تربیت ابھی حاصل کر رہے ہیں وہ ان کو دیکھ کر وہ چیز ان پر مؤثر ہو اور امپلیمنٹ کرے. چلیں ماشاءاللہ آغا، کافی اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور امید ہے کہ لوگوں کے بھی بہت سارے جو اشکالات تھے، جو بہت سارے سوالات تھے، وہ حل ہو چکے ہوں گے. تو ناظرین، میں آپ کی طرف آتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ آج کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، تو آپ لوگوں سے عرض ہے کہ اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی سوالات ہیں، کوئی اشکالات ہیں، کوئی جوابات ہیں اس طرح کے جو آپ ہم سے عرض کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اباؤٹ سیشن میں ڈسکرپشن میں ای میل بھی موجود ہے جس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا، آپ کمنٹ سیکشن میں بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. جو آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامات میں علماء کرام کے سامنے رکھے جائیں گے اور ان سے جوابات حاصل کیے جائیں گے. آپ سب کا نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا. جزاک اللہ، شکریہ.